السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تو سوال پوچھیں گے کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں جو سوال رکھنے جا رہا ہوں وہ حکمرانوں سے جو ہمارے سوالات ہیں یا وہ اپوزیشن سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں امت مسلمہ کے لیڈران سے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سوال بھی عام عوام سے ہیں کہ کیا آپ پاکستان کو عراق یا شام کی طرح اس دلدل کی طرف تو نہیں دھکیلنا چاہ رہے کہ جو عراق اور شام میں ہوا اور جو مسلمانوں کی کنڈیشن یا جو معاملات وہاں پر پیش آئے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے، آج جناب شہباز شریف صاحب نے جو ہے وزیر اعظم کا حلف بھی اٹھا لیا، اور ان کا جو ایجنڈا ہے اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر جتنے بھی پاکستان کو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے جو بات چیت کی اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بھی دیکھا کہ ان کی جو سوچ ہے وہ مثبت تھی، اور انہوں نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے جو ایجنڈا پیش کیا، اگر اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اس ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ بھرپور جو ہے تعاون کریں، کیونکہ کوئی بھی محب وطن، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو یا عام آدمی ہو، سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ملک مضبوط ہو۔ تو تمام جتنی بھی اپوزیشنز کی جماعتیں ہیں تو ان کا بھی ایجنڈا یہی ہے بقول ان کے کہ پاکستان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کو مضبوط اگر کرنے کے لیے آج وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے اگر ایک ایجنڈا پیش کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو موقع دیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ بحث کہ 45 کا فارم جو تھا اور 47 کا فارم اور اس طرح اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا اور وہی سیاست جو گالی گلوچ کی سیاست ہے یا وہ معاملات کر دیے گئے ہیں، یہ اس طرف ملک کو دھکیلنے والی باتیں ہیں جو کہ عراق اور شام میں مسلم ممالک میں جو کچھ ہوا آج تک اور جس کا خمیازہ بھگت رہی ہے وہاں کی عوام، تو خدا نہ پاکستان کے لیے، خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے ایسے مسائل پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں، وہ سوالات ہیں جو ہر ذی شعور انسان کے مائنڈ میں، دل و دماغ میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو غزہ کی کنڈیشن ہے اور امت مسلمہ کے جتنے لیڈران ہیں وہ خاموش ہیں اس پر۔ پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ وزیر اعظم نے آج بات کی کشمیر کی اور فلسطین کے حوالے سے، لیکن باقی جو ہے لیڈر جتنے بھی ہیں وہ اس طرح سے جس طرح ان کا ریئیکشن ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہے، اور یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے کہ ہمارے وہاں مسلمان بہن بھائی، معصوم بچے وہ شہید کیے جا رہے ہیں، اور اس ٹائم پوری دنیا کے کفار نے جو ہے وہ یلغار کی ہوئی ہے مل کے، اور وہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح ہر جگہ کاٹتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ اسی طرح کشمیر کے اوپر انڈیا کا تسلط اتنے سالوں سے، اور وہاں پر وہاں کے مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو مسائل کا شکار وہ ہیں، اس طرح پھر پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں آج تک جو ہوئے، جو بھی لیڈران کی وجہ سے ہوئے، جس بھی طرح سے ہوئے، تو اس کا معاملہ جو ہے لاسٹ سٹیج جو ہوتی ہے پھر وہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ وہ معاملات ہیں کہ ادارے ایک آئینی صورت میں رہتے ہوئے اپنا جو ہوتا ہے کام کر رہے ہوتے ہیں، ملک کے ڈیفنس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ خود لاتے ہیں کبھی بجلی چوری کے معاملات دیکھنے کے لیے، تو کبھی سیلاب کے معاملات
آپ سے کور نہیں ہوتے وہ دیکھنے کے لیے. اور جب یہاں تک کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ سیوریج کا نظام اتنا خراب ہو گیا تھا کہ وہ کراچی ڈوبنے پر آیا، تو پھر بھی جو ہے پاک آرمی کے جوان آئے، جب انہوں نے سیوریج کی ان لائنوں کو کلیئر کرنا چاہا تو اندر سے سیمنٹ اور بجری کی بھری ہوئی بوریاں برآمد ہوئیں. تو کیا یہ بھی آ کے اداروں نے کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر آدمی کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، سب پاکستانیوں کو پتہ ہے، لیکن خاموش ہو جاتے ہیں. تو کیوں اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس طرح کے حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک کمزور ہو یا ملک کا جو نظام ہے وہ بگڑے؟ چلیں دیکھتے ہیں. ابھی KPK میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں وزیر اعلیٰ امین گنڈا پوری صاحب جو ہے وہ اس کے وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کی کیا پالیسیز ہوں گی اور وہ کس طرح اپنے وہاں کے خیبر پختونخوا کی عوام کو ریلیف دیں گے؟ وہاں ترقیاتی کام کیسے ہوں گے؟ وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگز، وہاں امن کے معاملات یہ کس طرح ہوں گے؟ اسی طرح بلوچستان کے اندر جناب سرفراز بگٹی صاحب اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو وہ حمایت یافتہ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اور دیگر، ویسے وہ ہیں بھی پیپلز پارٹی کے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہ بلوچستان کو کس طرح لے کر چلیں گے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ دہشت گردی اور وہاں جو معاملات ہیں، وہاں کی تکلیفیں اور پریشانیاں عوام کو جو ہیں، وہاں سیکیورٹی رسک بہت ہے. تو وہاں کے معاملات کو وزیر اعلیٰ صاحب کس طرح لے کے چلیں گے؟ یہ سارے سوال ان کے لیے بھی ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو مل بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی جس بھی طرح سے وزیر اعظم جو ہے وہ بنے ہیں شہباز شریف صاحب، اور ان کی جو سوچ تھی وہ بھی کافی مثبت ہے، اور ان کو خود نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں دیا، انہوں نے ملک کے نظام کو صحیح نہیں کیا، تو ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ پھر وہ آگے عوام میں نہیں جا سکیں گے. پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اسی طرح جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کو بھی میں یہ ایک مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. آپ دیکھیں ان کو کام کرنے دیں یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. اور اس ٹائم جو معاملات ہیں، ملکی قرضے ہیں یا ابھی ملک کا خزانہ جو ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے خالی ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو وہ باتیں ہیں یہ دیکھنی پڑیں گی. تو بینگ ایک فاؤنڈر آف PDQM، میں آپ سے سب پولیٹیکل لیڈران سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیے ہم سب مل کر اس ٹائم جو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سلیکٹ ہوئے، ہم ان کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ ہم آپ کو تب تک سپورٹ کریں گے، ہم آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے جب تک آپ اس وطن کے لیے، اس وطن کے اداروں کے لیے اور اس قوم کے لیے مخلص ہیں، اور آپ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. آپ عام عوام کے ریلیف، عام آدمی کے ریلیف کے لیے کام کریں گے. آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ پروگرامز کے لیے بہتر سسٹم لائیں گے، لوڈ شیڈنگ اور دیگر معاملات کو کنٹرول کریں گے. اتنے زیادہ بلز، اتنے زیادہ ٹیکسز، یہ جتنے ہیں ٹیکسز ہیں اور معاملات ہیں، تو ان کو آپ کنٹرول کریں کہ ایک آدمی، وہ عام آدمی کن حالات تک پہنچا ہوا ہے. وہ کھانے کے لیے، اپنے معاملات کے چلانے کے لیے وہ اتنا پریشان ہے کہ اس کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا، اپنے گھر کے معاملات. اب گراؤنڈ پر آئیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سسٹم میں بٹھایا ہے، اس پوزیشن پر ہیں کہ آپ کو عام آدمی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے. کبھی آپ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح جو ہے بھیس بدل کر آپ نکلیں، آپ دیکھیں ایک عام آدمی، ایک عام سبزی فروش، ایک عام ریڑھی بان ایک کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک 10 15 20 ہزار روپے کمانے والا آدمی اپنی فیملی کو کس طرح مینیج کرتا ہے، اپنے بچوں کو کس طرح پڑھاتا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے، بہت ضروری ہے کہ سمجھے، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عزت اور مقام جس بھی طرح سے دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش بھی رکھی ہے۔ اور اپوزیشن کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں کہ آپ بھی کل کو دیکھیں، آج اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو کل آپ حکمران بھی بن سکتے ہیں۔ تو جو آج آپ جس بھی طریقے سے جس بھی انداز میں چلیں گے، کل یہ جماعتیں جو آج حکمران ہیں کل اپوزیشن میں یہ بھی آپ کے ساتھ ویسا کریں گے۔ تو اسی لیے آپ ابھی سے ایک ایسا ماحول پیدا کریں جو فرینڈلی ہو، جس کے اندر یہ ہو کہ ہم سب ایک ہو کر اس ملک اور اس قوم کے لیے سوچیں۔ تو اس طرح سے جب ہم سوچیں گے اور اپنے غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آپ ہر پلیٹ فارم پر پاکستانی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہاں پر بات کریں، اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ اب پیچیدہ ہو گیا ہے۔ آگے ماہ رمضان آ گئے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں۔ اور جناب آخر میں جناب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اسلامی ملک کا سپہ سالار بنایا ہے، اور آپ نے اور ہمارے اس پاک آرمی کے ادارے نے الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں پر کہیں پر بھی پوری امت مسلمہ کو کہیں پر کوئی دکھ اور تکلیف ہوئی ہے تو الحمدللہ افغانستان کے ہمارے بھائی ہوں یا ہمارے چچنیا کے بھائی ہوں یا عراق کے بھائی ہوں، کہیں کسی کو بھی کبھی بھی کوئی تکلیف ہوئی ہے تو آپ نے پاک آرمی نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کی ہیلپ کی ہے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ابھی آپ اس حوالے سے بھی، غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے بھی بات کریں، اور اس کو اس طریقے سے جتنے بھی اقوام متحدہ اور دیگر پلیٹ فارم ہیں کشمیر کے اور اس کے فلسطین کے میٹر کو آپ لے کر آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ کام بھی آپ سے لیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی کشمیر میں تکلیفوں میں ہیں، فلسطین میں تکلیفوں میں ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کے تھوڑی سی سٹرگل سے، تھوڑی سی ہیلپ سے وہ اپنی پرسکون لائف میں آ جائیں گے، وہ اس ظلم اور زیادتی سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں آخر میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو صراط المستقیم پر چلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پر اور ہماری عوام پر، ہماری قوم پر، سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک اور میری قوم کو دنیا میں سرخرو فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں جو ہمیں آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے اس سے نکالے، اور ہم ایک خود مختار اور ایک مضبوط قوم کے طور پر دنیا میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔